बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब तेहरान का कामयाब दौरा करके वतन वापस आ गए हैं। वज़ीर दाखिला भी तेहरान में मौजूद थे। जो ईरानी सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ, जिन्होंने मुज़ाकरात के पहले दौर में ईरानी वफ़द की क़यादत की थी, उनसे और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब से भी मुलाकातें हुई हैं। बड़ी अहम ये पेशरफ्त है। वज़ीर ख़ारजा अमरीका के मार्को रूबियो समझते हैं कि कल तक या आज ही मुआहदे के ऐलान के लिए उनके पास कोई बड़ी और अच्छी खबर आ जाएगी। ईरान की तरफ से कुछ मामलात पर लचक का मुज़ाहिरा किया गया है, कुछ मामलात पर ज़ाहिर है अमरीका को भी लचक का मुज़ाहिरा करना पड़ेगा। जो एक मुमकिना मुआहदा हो सकता है उस पर पाकिस्तान की क़यादत सियासी और अस्करी तेहरान में मौजूद थी। ईरान के साथ साथ अमरीका के साथ भी पाकिस्तान मुसलसल राब्ते में रहा है और दोनों अफ्रीकैन को इस मुआहदे की तरफ बढ़ने में जो साजगार माहौल चाहिए था पाकिस्तान ने वो फराहम किया है। अब देखते हैं कि वो बड़ी और अच्छी खबर कब आएगी, इस मुआहदे के होने के इम्कानात कितने ज़्यादा हैं। और जब भी कोई अच्छी चीज़ हो रही होती है तो कुछ स्पॉयलर्स भी होते हैं। वो स्पॉयलर्स क्या हो सकते हैं, आज के प्रोग्राम में कुछ उस हवाले से बात करेंगे जी। ईरान क्योंकि जो मुतालबात कर रहा है वो बहरी तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा है, उनके मुजमद असासों की वापसी का मुतालबा है और मुकम्मल जंग बंदी जिसमें लेबनान भी शामिल है, जहाँ जहाँ पे इस वक्त महाज है उस ये मुतालबात हैं ईरान के। और अमरीका चाहता है कि जोहरी जो असासे हैं और अफजूदा यूरेनियम है उसके हवाले से उनके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिससे वो अपने एलाइज़ को, वो लोग जो खुश नहीं थे कि अमेरिका इस जंग में कूदा है और इसराइल जो बिलखुसूस जोहरी जो हथियार है उन्हीं को बहाना बना के बार बार ईरान के खिलाफ जारियत करता है, तो वहाँ उनको वो मुतमईन कर सकें। तो प्रोग्राम के पहले से में जनाब हम इस मुमकिना मुआहदे में अब कितना जो सफ़र है वो बाकी है और पाकिस्तान का क्या किरदार है उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे सूबों के हवाले से। एक बार फिर बहस छिड़ गई है और अगर हम इस बहस का अहाता करने की कोशिश करें तो 24 करोड़ हमारी आबादी हो चुकी है और ये जो आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, सूबे आज भी हमारे पास 4 ही हैं। इस पूरे सूबाई ढांचे को तब्दील करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है उन तमाम लोगों को जो बार बार नए सूबों की बात करते हैं। सैकड़ों किलोमीटर का फासला है। अगर हम गवादर से कोयटा के फासले को देख लें और मुल्तान से पंजाब के फासले को, जो लाहौर का जो उनका मरकज़ है उसके फासले को देख लें, किस तरीके से ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप है वो फैसिलिटेट कर सकता है दूर दराज के इलाकों को। फिर हम देखते हैं कि तरक्की की शरह यकसा नहीं है, मुख्तलिफ जो सूबे हैं उसके मुख्तलिफ इलाकों में कहीं ज़्यादा तरक्की है, कहीं बहुत ज़्यादा गुर्बत है। ये जो डिस्पैरिटी है इसका इलाज भी बहुत सारे लोगों के नज़दीक नए सूबे हैं। वसाइल की तकसीम ज़ाहिर एक बहुत बड़ा इशू है और फिर इसी तरीके से जो आबादी है वहाँ पर भी आप देखिए कि पंजाब में 52.9% जो आबादी है वो मुल्क भर की रहती है। इसी तरीके से आप बलूचिस्तान का साइज़ देखिए। फिर NFC के मामलात हैं, 28वीं आईनी तरमीम जो मुमकिन तौर पर होने जा रही है जिसके बारे में बहुत ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, उसमें ये तमाम नुकात डिस्कस होंगे जिसमें BISP भी है। हमारे पास तुर्की, नाइजीरिया और कई ऐसे और चीन और भारत जैसे ममालिक हैं जहाँ पर कई ज़्यादा सूबे हैं और वहाँ पे जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं वो शायद उतने संगीन नहीं है जैसे पाकिस्तान के पास हैं। तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस इशू को डिस्कस करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब की फैसल करीम कुंडी साहब से, मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकातें हुई हैं जिसको PTI ज़ाहिर है उसकी खबरें आ रही हैं। एक मुलाकात मोहसिन नकवी साहब से भी रिपोर्ट की जा रही है, दावा किया जा रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस मुलाकात के बारे में क्या मौक़िफ़ रखती है वो आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सरदार मसूद खान साहब, साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर और जो एक सीनियर सफारतकार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब जो साबिक़ वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में शफ़ी जान साहब वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद होंगे। सरदार साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी तरफ ही आते हैं। सरदार साहब, जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में मौजूद थे, उनका दौरा मुकम्मल हो गया है और अमेरिका कह रहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा। जो ख़बरें आ रही हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देखते हुए आपको क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि एक तरफ सदर ट्रंप की तरफ से ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि वो फ़ौजी हमले की तैयारी भी कर रहे हैं, वो ऑप्शन भी उन्होंने खुला रखा हुआ है। मेरा ख्याल है मुज़ाकरात का ये आखिरी मरहला होना चाहिए और फैसला कुन होना चाहिए। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की और
ہر طریقہ استعمال کیا ہے فریقین کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے اور ایک معاہدہ بنانے کے لیے، لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ واشنگٹن میں موجود رہیں گے اور جنگ کی تیاری بھی مکمل ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا چیز چاہتے ہیں، کیونکہ جو ابھی تک جو نکات سامنے آئے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ آبنۂ ہرمز کے سلسلے میں کچھ لچک دکھا رہا ہے، اگرچہ ان کے باقی مطالبات اپنی جگہ پہ ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس پورے کے پورے جو مذاکراتی عمل ہے اس کو صرف اور صرف نیوکلیئر ایشو تک محدود کر دیا جائے، کیونکہ اس میں ایران کی بھی کچھ ریڈ لائنز ہیں، جبکہ امریکہ کے صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ کوئی ایسی نیوکلیئر ڈیل لے کے جائیں جو صدر اوباما کے دور کی ڈیل سے بہتر ہو اور اسے فتح کے طور پر پیش کر سکیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آبدہ ہرموز بھی کھلوا دیتے ہیں تو اس میں بھی ان کی پسپائی نہیں ہے، لیکن جو لہٰذا دوسرے ہمیں یہ مطالبات دیکھنا ہے کہ ہیں امریکہ کے ساتھ سردار صاحب، جو ایران کے جی جی دوسرے مطالبات ہیں جس میں منجمد اثاثوں کا انہوں نے کہا مطالبہ کیا کہ وہ فری کیے جائیں، اسی طریقے سے بحری تحفظ کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے، اور مکمل اور حتمی جنگ بندی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈویبلز ہیں امریکہ کے لیے اگر وہ واقعی چاہتے ہیں اس جنگ سے نکلنا؟ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ کے اوپر دباؤ کتنا ہے، یعنی یہ جو وہ فیصلہ کرنے والے ہیں صدر ٹرمپ کے دوبارہ حملہ کریں، یہ بھی ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ پہلے ہی امریکہ بہت نقصان اٹھا چکا ہے۔ اسرائیل جو ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ چاہے گا کہ نہ صرف ایران بلکہ خلیجی ریاستوں کی تباہی اور بربادی ہو، لیکن امریکہ کے بہت سے مالی نقصانات ہوئے ہیں، ان کی شہرت کو بہت نقصان پہنچا ہے، ان کے حلیف ان سے بچھڑ گئے ہیں، اور عالمی منڈیاں ایک اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں، اور اس کا اثر براہ راست امریکی صارفین پہ بھی پڑ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے کہ دوبارہ سے حملہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور اس حملے کے کیا مقاصد ہوں گے۔ اگر صورتحال جوں کی توں برقرار رہتی ہے، اگر ایران اب تک پہلے حملوں جو 21,000 حملے تھے اسرائیل اور امریکہ نے مل کر کیے تھے، اگر ان کو جذب کر سکتا ہے تو کیا پتہ وہ اگلے 6 مہینے اس قسم کے حملے برداشت کر لے، لیکن وہ امریکہ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اور صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ جو ہمیشہ رہنے والی جنگیں فار ایور وارز اس کے حق میں نہیں ہیں۔ پھر ان کے جو ہے مڈ ٹرم الیکشنز بھی آ رہے ہیں، پھر ان کی میگا بیس میں بھی کچھ ایک قسم کی بے چینی سی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کے لیے صحیح فیصلہ نہیں کیا گیا۔ تو ان تمام امور کو ان کو سامنے رکھنا ہوگا۔ جو آپ نے کہا ہے ایران کے جو مطالبات ابھی تک برقرار ہیں، ایک تو وہ جنگ کے لیے جو ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی اس کا تاوان مانگ رہے ہیں، وہ ڈیمیجز مانگ رہے ہیں، پھر منجمد اثاثے ہوئے، یہ کہتے ہیں کہ مالی اور معاشی جتنی بھی پابندیاں ہیں ایران کے اوپر امریکہ نے عائد کی ہیں، اور ان کی وجہ سے امریکہ کی وجہ سے باقی ممالک نے عائد کی ہیں، کہ ان کو ختم کیا جائے۔ تو یہ ان میں سے بعض چیزیں بہت مشکل نظر آتی ہیں۔ ایک اور مشکل یہ ہے کہ اگر آبنہ ہرموز کو کھول دیا جائے اور امریکی محاصرے کو ہٹا دیا جائے تو اس کے بعد بھی یہ رہتا ہے کہ آبنہ ہرموز کی گورننس کس کے پاس ہوگی، کیونکہ مذاکرات سے کچھ ہی دن پہلے ایران نے ایک اور انتہائی قدم لیا کہ انہوں نے جو ہے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی قائم کر دیا، اور اس میں انہوں نے ایک رقبہ جو ہے باقاعدہ وہاں آبنہ ہرموز کے ارد گرد، جس کی سرحدیں جا کے یو اے ای سے دونوں طرف سے ملتی ہیں، یعنی القوین اور دوسری طرف جو ہے فجیرہ سے جا کے ملتی ہیں، انہوں نے وضع کر دیا ہے کہ یہ جگہ جو ہے ان کے دائرہ اختیار میں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ اگر اس اسٹریٹ کے اوپر ایک ٹول بوتھ لگا دیا جاتا ہے تو باقی اسٹریٹس بھی ہیں، تائیوان ہے، باب المندب ہے، سب کو ظاہر ملاکا اسٹریٹ ہے، باقی جو جگہ اس پہ بھی مسئلہ بن جائے گا۔ لیکن سردار صاحب، جو فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب کا اس پورے معاملے میں جو کردار رہا ہے، ظاہر ہے ملٹری ڈپلومیسی کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ایک بہت ہی پرو ایکٹیو ایک رول دیکھتے ہیں اس پورے معاملے میں۔ آپ اس کو ڈپلومیٹکلی کیسے دیکھتے ہیں، اور کیوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا کہ ان کا کردار کیا رہا؟ میں سب سے پہلے تو ریاست پاکستان اس کی قیادت کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ساری دنیا سے مشاورت کر کے، خاص طور سے علاقائی ممالک سے مشاورت کر کے، ان کا اعتماد حاصل کر کے
یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لی یعنی میڈیشن کی، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ برس مارکہ حق کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کے جو تعلقات قائم ہوئے تھے، یا جس قسم کا اعتماد ان کے درمیان پیدا ہوا تھا، اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ واشنگٹن بھی پاکستان کے اوپر 100% اعتبار کرے، اور شاید کوئی اور ایڈمنسٹریشن ہوتی یا شاید کوئی اور پاکستان کے فوج کا سربراہ ہوتا تو یہ ممکن نہ ہوتا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وزیر اعظم پاکستان اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ڈار صاحب، ان لوگوں نے بھی بہت کوشش کی، ان کا ہاتھ بٹایا ہے، لیکن جو کلیدی اور فیصلہ کن کردار تھا وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اس وقت ادا کیا جب انہوں نے امریکہ کو، ان کے نائب صدر جے ڈی وینس کو یا صدر ٹرمپ کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ آپ جنگ بندی کریں، اور وہ عارضی جنگ بندی اس وقت کہلائی تھی، اور اس کے بعد ایک دور مذاکرات یہاں منعقد کریں، وہ یہاں منعقد ہوا، پاکستان نے اس کی میزبانی کی، اور اس کے بعد مسلسل یہ کوششیں جاری رہی، یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی سطح پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ متوازی سطح پہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی بھی کوششیں جاری رہی۔ تو اس میں ریاست پاکستان اور ریاست پاکستان کی قیادت، وہ عسکری ہو یا سیاسی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ لاسٹ بریف سا کامنٹ سردار صاحب، ظاہر ہے معاہدہ ہونے کی امید امریکہ بھی ظاہر کر رہا ہے، اور ایک بڑی طویل نشستیں جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب کی بھی رہیں تہران میں، فیلڈ مارشل صاحب کی بھی اعلیٰ ترین شخصیات سے ملاقات ہوئی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات آگے ہی بڑھے گی؟ کسی قسم کا کوئی ڈیڈ لاک ابھی آپ کو فوری طور پہ ہوتا ہوا یا دوبارہ جنگ کی طرف صورتحال جاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی؟ بریف کامنٹ۔ بریف کامنٹری کے ہر لمحہ ہمیں امید ہے کہ یہ سفارتی کوشش کامیاب ہو جائے گی، لیکن فیصلہ تہران اور واشنگٹن کے ہاتھ میں ہے، اور انہوں نے اپنی سیاسی سوجھ بوجھ استعمال کر کے اپنے مفادات کا اندازہ لگا کے، اور اس کے بعد یہ کہ اپنے عوام کے سامنے جواب دہی کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ پاکستان کی کوششیں رائے گاہ نہ جائیں، اور یہ دونوں کیپٹلز جو ہیں تہران اور واشنگٹن، جو لیٹسٹ فارمولا ہے اس کے اوپر اتفاق رائے کر لیں۔ بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب کہ آپ نے گفتگو سنی۔ جی پروگرام میں شامل بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ایک بہت اہم موضوع ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ فواد چودھری صاحب سینئر سیاستدان، سابق وفاقی وزیر، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، اور ایک بہت ہی اہم معاملہ جو ہمیشہ سیاسی اختلافات کی نظر ہو جاتا ہے وہ نئے صوبوں کا قیام ہے، اور اب 28ویں ترمیم پہ جب بات چیت ہو رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ ترمیم ہو جائے گی، اس میں NFC کے فارمولا کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، BISP کو ڈیوالو کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے، اور پھر ایک بار نئے صوبوں کی گونج۔ تو فواد چودھری صاحب سے زیادہ بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے اس سارے معاملے پہ بات کرنے کے لیے؟ فواد صاحب بہت شکریہ۔ فواد صاحب، ظاہر ہے جو گورننس کا ماحول رہا ہے پاکستان میں، ایک کرائسس کے بعد دوسرا کرائسس، پھر غربت کی شرح بڑھ رہی ہے، ترقی کی شرح اتنی ہے نہیں، بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، اور صوبوں میں ظاہر ہے آبادی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو بہت سارے دنیا میں ایسے ماڈلز ہیں، ترکی ہے، چین ہے، انڈیا ہے، جہاں پہ بڑے بڑے صوبے ہیں، بہت بڑی تعداد میں صوبے ہیں۔ تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ ہر بار سٹک ہو جاتی ہے، اس بار کچھ مختلف ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان کا جو ڈیبیٹ ہے باقی ممالک سے وہ اس لیے مختلف ہے کہ پاکستان میں جیسا امریکہ کے اندر ریاستوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنائیں گے، اسی طرح سے پاکستان میں پروونسز نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان بنائیں گے۔ تو اس لیے جو بڑی ڈیبیٹ ہے وہ یہ اس لیے پاکستان میں ڈیفرنٹ ہے باقی جگہوں سے کہ پاکستان میں صوبوں نے ملک بنایا ہے، ملک نے صوبے نہیں بنائے۔ ترکی میں، افغانستان میں یا وہاں پہ یہ سچویشن جو ہے وہ ریورس۔ اچھا، اب لیکن اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ الٹیمیٹ ایم کیا ہے سوسائٹی کا یا ماڈرن گورنمنٹ کا؟ الٹیمیٹ ایم یہ ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ لوگوں تک اس کی رسائی ہونی چاہیے، اور فیصلے جو ہیں وہ عوام کریں، اور جو ریسورسز ہیں وہ عوام تک ہوں۔ 18ویں ترمیم میں بھی یہی پرنسپل بنیادی طور پہ لایا گیا تھا کہ ڈی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کیا کہ اختیارات جو ہیں وہ اسلام آباد سے نیچے کر کے ڈیوالو کیے صوبوں میں۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہو گیا کہ جو صوبوں میں چیف منسٹرز تھے ان کا جو سٹرکچر تھا اس کو نہیں چھڑا گیا، جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دی جانی چاہیے تھی لوکل گورنمنٹ کے لیے وہ نہیں دی گئی،
جس کے نتیجے میں آپ کا یہ ہوا کہ آپ نے اسلام آباد کو کمزور کر دیا، لیکن آپ نے 4 چیف منسٹرز کو مضبوط کر دیا۔ اور شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے آپس میں ایک ایگریمنٹ کیا، چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ادھر ہم اور ادھر تم۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو فیڈرل سٹرکچر تھا اس کو اتنی اہمیت ہی نہیں ملی کہ اب وہ پارٹیاں قومی سیاست ہی نہیں کرتی سوائے پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے۔ یہی تو پاکستان میں ایک بڑا جو مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ جو آپ کی جو وفاقی پارٹی تھی وہ تو کوئی رہ ہی نہیں گئی۔ پیپلز پارٹی صرف سندھ کی پارٹی بن گئی اور نون لیگ صرف اپنا پنجاب کی پارٹی بن گئی۔ وہ اس لیے بن گئی صرف آخری 20 سیکنڈ انہوں نے سوچا کہ وسائل تو سارے صوبے میں ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اسلام آباد کی بات کرنے کی اور پاکستان کی بات کرنے کی۔ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں ایک بہت بڑی انوملی یہ کریٹ ہو گئی کہ آپ کے جو صوبے ہیں وہ وفاق پہ حاوی ہو گئے، جو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، یہ صرف کیا فائنینشل ایک ایشو آپ کو لگتا ہے؟ ظاہر ہے وفاق کے پاس پیسہ ہی نہیں بچتا، دفاع جو ہے وہ وفاق نے پے کرنا ہے، لیکن دفاع پورے ملک کا ہے۔ اسی طریقے سے بی آئی ایس پی میں اگر غریب لوگوں کو کچھ سبسڈی یا ہیلپ ملتی ہے وہ بھی پورے ملک میں ملتی ہے۔ اب NHA ہے، بہت ساری مثالیں ہیں جو آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو ادارے یا ایون جو باہر سے ہم قرض لیتے ہیں، پاکستان جو قرض لیتا ہے اس کی جو ڈیٹ سروسنگ کے چارجز ہیں وہ بھی وفاق کے ذمہ ہیں، لیکن وہ خرچ تو وہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے صرف فائنینشیل مینجمنٹ ایک بہت کروشل پوائنٹ ہے جس کے اوپر اس پہ پروسیڈ کرنا چاہیے، یا جو عام آدمی تک آپ نے کہا کہ رسائی نہیں ہے، اور ایک ایم پی اے اور ایم این اے کے پاس ترقیاتی فنڈز کا ارتکاز ہے بہت برا، بلدیاتی حکومتیں جو مقامی حکومتیں وہ ہیں نہیں؟ کیا کیا ایشوز آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس میں جو ایڈریس ہو سکتے ہیں؟ دیکھو نا، 2 بڑے ایشوز ہیں۔ ایک تو آپ کی ڈیولپمنٹ فنڈنگ سپینڈنگ ہے اور ایک آپ کی ایڈمنسٹریٹو سپینڈنگ ہے۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ جو چیف منسٹر ہے، چونکہ پروونشل گورنمنٹ کا سٹرکچر آپ نے عجیب و غریب بنایا ہوا ہے، وہ اپنے وزیروں کے ساتھ بھی اختیار شیئر نہیں کرتا۔ جو پروونشل جب آپ نے 18ویں ترمیم کی اور آپ نے NFC ایوارڈ کا فارمولا بنایا تو ساتھ ہی آپ نے یہ کہا کہ ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاور جو ہیں وہ صوبے ڈیوالو کریں گے آپ کے ڈسٹرکٹس کے اوپر، لیکن وہاں پہ لوکل گورنمنٹ ہی نہیں ہوئی۔ آپ کے سامنے ہی ہیں جو لوکل گورنمنٹ کے حالات ہیں۔ تو مثال کے طور کے اوپر آپ نے لاہور میں راولپنڈی میں جو بازار ہیں وہ بنانے کے لیے اربوں روپے خرچ کر دیے، لیکن میرے ڈسٹرکٹ میں جہلم میں جو ہماری سڑک ہے ڈبل کیریج وے، اس کا 10 ارب روپیہ 5 سال سے آپ نے نہیں دیا، جس کی وجہ سے ہمارے علاقوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو یہ ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے چیف منسٹر کے پاس کہ وہ میرا پیسہ اٹھا کے جو ہے وہ بڑے شہروں میں لگا دے، اپنی مرضی کے لوگوں کے اوپر لگا دے۔ ابھی آپ نے دیکھا پشاور پریس کلب گئے ہیں سی ایم کے پی، وہاں سب کو انہوں نے کہا کہ ہم لاکھ روپیہ جو ہے وہ دے رہے ہیں عید کا۔ اس طرح تو چیف منسٹر خرچے نہیں کر سکتا۔ مریم نواز نے 13 ارب روپے کا جہاز لے لیا، کسی نے ان کو پوچھا ہی نہیں کہ بھئی آپ کیسا یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے پورا کریں۔ جو ناقد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اور صوبے ہو جائیں گے اور چیف منسٹرز اور کیبنٹ منسٹرز تو یہ تو کھچی بن جانی ہے، ایک اور زیادہ میس کریٹ ہوگا۔ ڈو یو ایگری کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے کیونکہ سیاسی جماعتوں کو معلوم ہے کہ ان سے اختیار اور ان کے ہاتھ سے پیسہ نکل جائے گا اگر نئے صوبے بنے تو؟ نہیں، دیکھو نا، یہ تو بات یہ ہے کہ یہ تو اس لیے درست نہیں ہے کہ صوبوں نے اپنے وسائل کے مطابق ہی خرچے کرنے ہیں نا۔ اب مثال کے طور کے اوپر سب سے امپورٹنٹ پوزیشن یہ ہے نا کہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون آئے گا۔ آپ کراچی کا صوبہ علیحدہ کرتے ہیں، سندھ کا علیحدہ کرتے ہیں، وہاں پہ چیف منسٹر الیکٹ ہو کے آیا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں سے ٹیکس لے کے اپنے ایڈمنسٹریٹو اخراجات جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں، چیزیں کرنی ہیں۔ تو دیکھیں نا، وہ پھر نہیں کر سکتا یہ چیزیں حرکتیں کہ وہ 13 ارب روپے کے جہاز لے لے اور وہ چیزیں جو ہے کر لے۔ یہ تو ایک اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہے جو آپ نے سسٹم کے اندر کریٹ کرنا ہے، جو ابھی نہیں ہے۔ اچھا، جو اگلی بات جو سامنے آ رہی ہے اس ممکنہ 28ویں ترمیم میں وہ بی آئی ایس پی کا ہے، اور آپ کو پتا اس کے اوپر بھی ایک پولیٹیکل سٹانس ہے بڑا ہارڈ کور، اور اس پہ بڑی تنقید ہے۔ اب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ مطلب صوبوں کے پاس بہت سارا ان کے پاس ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، وفاق سے تقریباً 3 کھرب روپے جو ہیں وہ سالانہ صوبوں کو جاتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی جھگڑا بنایا جا رہا ہے اس کو، یا واقعی یہ مشکل کام ہے کہ ریورس نہیں ہو سکیں گے؟
نہیں دیکھیے نا، یہ تو بڑی سمپل فارمولا ہے. اگر میں اپنے حلقے میں لیٹ سے ہر یونین کونسل کے اندر میں 15 فیملیز کو جو ہے وہ 5 10 ہزار روپیہ دے سکوں مہینے کا، یا ہر 3 مہینے کے بعد میں ان کو 10,000 روپیہ دے سکوں گا، تو مجھے بتائیے اس سے زیادہ اچھا پھر میرے لیے ووٹر رینج کیا ہوگا؟ تو میں اپنی ووٹ خرید رہا ہوں نا بیسکلی. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بسٹ میں 2.6 ٹریلین روپیہ، یعنی آپ سمجھیے کہ 26 کھرب روپیہ آپ لوگوں میں بانٹ چکے ہیں. اور ان میں آپ زیادہ تر جو حصہ ہے وہ سندھ کے جو وڈیرے ہیں ان کے ہاں جو لوگ مزدور کام کرتے ہیں ان کو آپ تنخواہیں دے دیتے ہیں. اور آپ مجھے بتائیے کہ اس سے غربت میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ جو تمام بڑے ڈونرز ہیں، چاہے آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو، وہ اس طرح کے پروگراموں سے ان کو بہت محبت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے، ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو لینڈرز ہیں، ان کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے، انہوں نے لینڈ کرنا ہے وہ اور سود لینا ہے اس کا. وہ اس طرح کے پروگراموں کو بہت انکریج کرتے ہیں. لیکن اگر ہمارا میں تو جب کیبنٹ میں بھی تھا، آئی واز ون آف دا فیئرسٹ کرٹک آف دس پروگرام. اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ اس پروگرام کو فار ایگزامپل آپ اس بلا سود قرضوں میں چینج کر دیں. آج آپ نے 26 کھرب روپیہ اپنے نوجوانوں کو دیا ہوتا، فار ایگزامپل اگر وہ ایک ٹرک ہی ڈال لیتا ہے، ہاں، وہ انقلاب آ 5 جاتا. لوگوں کو گھر میں پال رہا ہوتا. اگر وہ اپنا چھوٹا ہوٹل بنا دیتا ہے، وہاں پہ 10 لوگوں کو نوکریاں دے رہا ہوگا. تو آپ نے بہت پیسہ ضائع کیا ہے. اور یہ پیپلز پارٹی کا جو وہاں پہ چونکہ کلچر ہے، سرداری کلچر ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم بس لوگوں سے ووٹیں خریدیں. اینڈ دس از واٹ پیپلز پارٹی از اپ ٹو. لاسٹ کامنٹ بریف سے، آپ کو لگتا ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ ہو جائے گی، یا ایک کوئی سیاسی ڈیڈ لاک آپ کو نظر آتا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تو یہ جو 28 اپنا ہے بجٹ تک تو یوں لگ رہا ہے کہ شاید 28ویں ترمیم اب نہیں آئے گی، اور جو معاملات ہیں وہ ایسے ہی چلیں گے. کیونکہ صوبوں نے ایک وعدہ تو کیا ہے وفاق سے کہ ہم ایکسس بجٹس اپنے بچائیں گے اور آپ کو واپس کریں گے. تو فی الحال شاید کام اس طرح چل جائے. لیکن الٹیمیٹلی اگر موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر اس نے بڑے ریفارمز کرنے ہیں، اصلاحات کی طرف جانا ہے، تو پھر انہیں 28ویں ترمیم لانی بھی چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی ایک جماعت اس میں ان کی صحیح حمایت کر سکتی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی بھی وفاقی جماعت ہے اور اس کا انٹرسٹ بھی یہ ہے کہ پاکستان کا وفاق مضبوط. جی بہت شکریہ فواد چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. جی عمل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. شفیع جان صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی. اور بات کریں گے کچھ خیبر پختونخوا کی سیاست میں کیا ہلچل ہے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب جو ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان ملاقاتوں کے پیش نظر کیا مقاصد ہیں، اور کیا 28ویں ممکنہ جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس کے لیے کوئی صف بندی سیاسی طور پر کی جا رہی ہے. ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات شفیع جان صاحب. شفیع صاحب، ایک تو سب سے پہلے آپ کو مبارک، آپ مشیر سے وزیر ہو گئے ہیں. اور دوسرا یہ بتائیے کہ مولانا صاحب سے جو ملاقات ہے یہ سیاسی ملاقات تھی، اس کو کیا کہا جانا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی بات ہے تو کل سی ایم آفریدی صاحب ان کی رہائش گاہ پہ گئے. مولانا ادریس صاحب کی تعزیت وہاں پہ کی انہوں نے، کیونکہ مولانا ادریس جو تھے وہ ایک عالمی دین تھے. وہ پورے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام تھا. لاکھوں اس کے طلباء ہے جو ان سے علم حاصل کرتے تھے. تو ان کی تعزیت کے لیے وہاں پہ گئے تھے. وہاں پہ صوبے کے امن و امان کے حوالے سے بات چیت ہوئی، پالیسی پہ بات چیت ہوئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت صوبے کی حقوق کی ایک جنگ شروع ہے، جس طریقے سے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے فیڈرل حکومت کی طرف سے خیبر پختونخوا کے ساتھ، گندم کی شکل میں ہو یا پھر گیس کی شکل میں ہو، یا پھر جس طریقے سے آفریدی صاحب کو روکا گیا 26 نمبر چنگی پر، تو یہ تمام طرح چیزوں کو کافی مدلل انداز میں وہاں پہ ڈسکشن ہوئی اور کافی پازیٹیو اور خوشگوار رہی یہ ملاقات. تو کیا اس میں کوئی کسی محاذ کی، کسی اتحاد کی، یا مل کے پروٹیسٹ کرنے کی؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا میں جو اس کی اینگلنگ ہو رہی ہے، اس میں 28ویں آئینی ترمیم جو ممکنہ طور پر لا رہی ہے حکومت، شاید بجٹ کے بعد آئے گی یا بجٹ کے اراؤنڈ آئے گی، اس حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوئی؟ دیکھیں، جہاں تک 28ویں ترمیم کی بات ہے تو یہ واحد حکومت ہے کہ اس سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو ان کے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ نہیں ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ترمیم کب آئے گی. ان کے کچھ نمائندے کہتے ہیں کہ عید کے بعد آئے گی، کچھ نمائندے کہتے ہیں کہ ابھی تو ایسا کوئی پلان نہیں ہے.
क्योंकि ये 17 सीटों की हुकूमत है, वो जब चाहेंगे तरमीम ले आएंगे जिसने लाना है। 26वीं 27वीं तरमीम में भी ऐसा हुआ कि दोनों जमातों को एक ड्राफ्ट पकड़ाया गया और दोनों जमातों ने लाइन में खड़े होकर उसको वोट दिया, और उनके पास ये इख्तियार नहीं था कि उसमें फुल स्टॉप और कॉमा को भी चेंज करते। जहां तक 28वीं तरमीम की बात है, तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश कर रही है। हमारा जो केस है, जो हमारी प्रिंसिपल स्टैंडिंग है, वो ये है कि ये असेंबली लेजिटिमेट ही नहीं है। जब असेंबली लेजिटिमेट नहीं है तो फिर इसके पास कोई इख्तियार भी नहीं है तरमीम का। अच्छी है बुरी है ये अलग बहस है। अगर फिर भी ये 28वीं तरमीम करने जा रहे हैं तो इस जमन में हम पीपल्स पार्टी से भी राब्ते में हैं। जी मैं यही पूछने लगी थी कि गवर्नर साहब से भी मुलाकातें हुई, कोई 3 से ज्यादा शायद मुलाकातें हुई हैं सुहेल अफरीदी साहब की, तो वो भी इसी मुद्दे पे थी 28वीं आईनी तरमीम या कोई भी जो तब्दीलियां। गवर्नर केपी से जो मुलाकातें हुई हैं वो काफी पॉजिटिव रही हैं। उसमें 28वीं तरमीम को भी डिस्कस किया गया। हमारे एक वफ्द ने कुंडी साहब से मुलाकात की थी, जिसको लीड असद कैसर साहब और जुनैद अकबर खान साहब कर रहे थे। उसमें 28वीं जो तरमीम है उसको डिस्कस किया गया। फिर खैबर पख्तूनख्वा सीएम अफरीदी साहब की बहुत बड़ी खूबी है कि जो इश्यूज है खैबर पख्तूनख्वा के, उसमें तमाम लोगों को वो एक छत के नीचे इकट्ठा कर लेते हैं, और ये उनकी लीडरशिप का कमाल है। आपने देखा होगा कि जब अमन अमान के हवाले से जरगा हो रहा था तो तमाम पॉलिटिकल कुव्वतों को एक छत के नीचे जमा किया। तमाम मकतब फिक्र के लोग वहां पे मौजूद थे, सिविल सोसाइटी के लोग वहां पे मौजूद थे। फिर तमाम लोगों के दस्तखत से एक 13 नुकाती ड्राफ्ट भी आपने देखा होगा। अब जब गंदम का इशू बना, खैबर पख्तूनख्वा का गैस का इशू बना, तमाम लोगों की दफा फिर इकट्ठा किया, तो ये उनकी लीडरशिप का कमाल है। तो जहां तक हाँ, आपकी ये भी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन एक और अहम मुलाकात जिसकी जो है वो खबरें आ रही हैं वो मोहसिन नकवी साहब से सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात है। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये मुलाकात अरेंज कराई थी, उन्हीं की रिहाइश गाह पर हुई थी। अब इस मुलाकात में क्या कोई पेशरफ्त हुई है इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से? देखिए, मैंने पहले भी इस मुलाकात की तरदीद की है कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात जो भी मोहसिन नकवी साहब से हुई वो इन कैमरा ही हुई, और वो हमेशा ही लाइन ऑर्डर की सिचुएशन पे ही जो मुद्दा रहता था। दोनों तरफ से लाइन ऑर्डर सिचुएशन पे जो पॉलिसीज है उस पर बातचीत होती थी। हम किसी बैकडोर राब्ते पे बिलीव नहीं करते, और ना ही हम किसी के साथ डिग्गी में छुप के मुलाकातों करने के ख्वाहिशमंद है। ये वतीरा किसी और का है और उन्होंने हमेशा इसी लाइन को फॉलो किया है। तो अभी इस वक्त आपके कहीं कोई और राब्ते नहीं हो रहे, क्योंकि जो आपकी सियासी हिकमत अमली है अब तक एहतजाज की, वो नाकाम नजर आती है इमरान खान साहब को रिहाई की तरफ लेके जाने। देखिए, इस वक्त जो हमारा तमाम तर फोकस है वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से है, मुलाकात के हवाले से है, और फिर उसके साथ साथ अगर आप पॉलिटिकल बात करें तो 28वीं तरमीम का रास्ता रोकना इस वक्त हमारा फोकस है। इसी जमन में हमने कुंडी साहब से मुलाकात की, हम GUI से भी बात करेंगे। कुंडी साहब से मुलाकात काफी पॉजिटिव रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी के इस वक्त एक उसूली स्टैंड है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सियासत इन तमाम तर चीजों के इर्द गिर्द घूमती है जो कयास आराई इस वक्त पावर कॉरिडोर्स में हो रही है। क्योंकि ड्राफ्ट तो किसी के पास है नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में किसी के पास कोई चीज नहीं है, लेकिन जो चीजें इस वक्त जेर गर्दिश है या जेर बहस है उस पर पीपल्स पार्टी का एक उसूली स्टैंड है। अगर वो उसूली स्टैंड वो लेती है तो तहरीक इंसाफ उसको ज्वाइन करेगी। हम हर उस सियासी कुव्वत को ज्वाइन करेंगे जो कि 28वीं तरमीम रोकने में मददगार साबित होगी, जो इस नाजायज हुकूमत से छुटकारा हासिल करने में मददगार साबित होगी। तहरीक इंसाफ तमाम तर सियासी कुव्वतों से बात करेगी। हमने 26वीं 27वीं तरमीम में ये कोशिश की थी, हम आखिरी टाइम तक GUI के साथ राब्ते में थे। हम इस बार भी तमाम लोगों से बात करेंगे, तमाम सियासी कुव्वतों से बात करेंगे। अगर हम 28वीं तरमीम आप ये बातचीत जो है हो गए ये भी खबर आ रही थी, शफी सॉरी कथा कलामी कर रही हूँ, एक ये भी खबर आ रही थी कि आप लोगों ने बातचीत का मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया है और अलामा साहब को दिया है। तो आफरीदी साहब जो है वो जो मुज़ाकरात की बात है वो तो तहरीक के हवाले से है, और इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी उनको दी है। अगर हुकूमत जो है मुज़ाकरात करने में सीरियस है तो हम कुछ प्रिंसिपल नुकात पे अचकज़ई साहब के साथ एग्री हो चुके हैं, जिसमें मैंडेट की वापसी है, जिसमें फ्रेश इलेक्शन है, जिसमें नया ECP का क़याम है, इमरान खान साहब तक रिसाई की बात है, उनकी तबी सहूलत की बात है, 64,000 जो FIRs काटी गई हैं उसकी वापसी की बात है। अगर गवर्नमेंट इन तमाम तर चीज़ों पे बात करने को तैयार है तो अचकज़ई साहब के पास ये तमाम इख्तियार उनके पास है, वो बात कर सकते हैं। जहां तक अफरीदी साहब मुलाकातें कर रहे हैं तो उनमें कुछ मुलाकातें जो है वो सूबे की जो गंदम गैस की और अमन अमान की जो हालत है उसके बारे में है, और कुछ 28वीं तरमीम के बारे में बातचीत हो रही है। मुझे ये भी बताइए कि आफरीदी साहब जो है वो प्रेस क्लब गए और वहाँ पे उन्होंने कोई ईदी बांटी। अभी आपसे पहले फवाद चौधरी साहब भी थे हमारे प्रोग्राम में, और ज़ाहिर है इस तरह से
ईदी बांटने पे काफ़ी तनकीद भी हुई। क्यों ज़रूरत महसूस हुई उनको इतनी ज़्यादा ईदी वहाँ पे बांटने की? देखें, ये जो ईदी की बात हो रही है उसमें तो कोई तनकीद में मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जर्नलिस्ट के जो हालात हैं वो आपके सामने है कि जो बहुत सारे लोग प्रिंट मीडिया से वाबस्ता है, कुछ डिजिटल मीडिया से वाबस्ता है, और तमाम जो वर्कर्स हैं उनके पेज भी बड़े कम है, फिर कुछ इदारों ने उनके पेज भी रोके हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ग्रांट पेशावर प्रेस क्लब को दिया 15 करोड़ का, और इसी ग्रांट में से ही 1 लाख रुपए ईदी दी जाएगी तमाम मेंबर्स को। तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कोई और ग्रांट हुकूमत है। ये हम करती अपने तो लोगों के पीटीआई लिए का क्या मजीद मौकफ होता? क्योंकि पीटीआई जब फिर वो कहती है ये तो लफाफा जर्नलिज्म को प्रमोट करने नहीं, वाली हर बात। हुकूमत नहीं है। नहीं जी। नहीं नहीं, हर हुकूमत जो है वो प्रेस क्लब्स को ग्रांट देती है, हर साल ग्रांट दिए जाते हैं तमाम तर प्रेस क्लब्स को। पंजाब हुकूमत भी देती है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी देती है। लेकिन ये जो 15 करोड़ का ग्रांट था, ये सबसे बड़ा ग्रांट है तारीख पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने किसी प्रेस क्लब को नहीं दिया, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के सर पे सहरा सजदा है। क्योंकि हमें एहसास है अपने जर्नलिस्ट भाइयों का, हमें एहसास है अपने प्रेस क्लब्स का, हमें एहसास है उन भाइयों का अच्छी बात। जिनके तनख्वाहें अपने इदारों ने रोकी हुए हैं। आखिर में मुझे बताइए, ईद के बाद ज़ाहिर है एक छोटी ईद के बाद भी आप लोगों ने एहतजाज की एक कॉल दी थी, अब बड़ी ईद के बाद भी दोबारा से एहतजाज की कॉल की बात हो रही है कि कोई बड़ी तहरीक आप लोग चलाने जा रहे हैं बड़ी ईद के बाद या नहीं? देखिए, अभी इसमें दो चीजें हैं। एक तो 28वीं तरमीम को अगर हम रोकते हैं तो फिर ये बात यहाँ तक नहीं रुकेगी, फिर इस हुकूमत को कुर्बान करने तक ये बात जाएगी जो फेडरल हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है। ये इत्तेहाद आगे बढ़ेगा। जहां तक एहतजाज की बात है तो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो तमाम तर चीजें बिल्कुल तैयार है। सीएम अफरीदी साहब बिल्कुल तैयार हैं। हमने पैगाम भी भिजवाया कि खान साहब को ये पैगाम भिजवाया कि हम तैयार है, अगर आप चाहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च करें, हम इस्लामाबाद आए, हम 26 नंबर पे बैठे, या जो भी आपकी हिदायत होगी उसको मनोअन कबूल किया जाएगा, लब्बैक कहा जाएगा। वहां से वापसी में ये पैगाम मिला है कि आप अचकजई साहब से कंसल्टेशन करें, जो भी फैसला होगा वो अचकजई साहब लेंगे। फिर इस जमन में अफरीदी साहब की मुलाकात अचकजई साहब से हुई है और अचकजई साहब के पास तमाम इख्तियार है, वो जो भी कॉल करेंगे, इस्लामाबाद आना हो, लॉन्ग मार्च हो, 26 नंबर पे बैठना हो, या किसी और शहर में धरना देना हो, तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सीएम चीफ एग्जीक्यूटिव अफरीदी साहब बिल्कुल तैयार है। वो लाखों लोगों को लीड करते हुए खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया शफी जान साहब, आपने हमें वक्त दिया जी। आपने गुनी वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब की। आज से प्रोग्राम के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।